معاشرے کی تفاوت اونچ نیچ قرار رہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل سکتی ہیں۔ ساری خوبیوں کا منبع و مرکز حضور میانہ روی کو قرار دیتے ہیں۔ اس کا ایک دوسری سائیڈ بھی ہے کہ حکمران ڈسکرج کرتے ہیں کہ لوگ کویسچن نہ کریں۔ ہمارے ہاں جو سوال کو ڈسکرج کیا جانا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تکبر کے جو ایلیمنٹ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارے راہ میں ہے۔ سوال عجز کا ایک ذریعہ ہے۔ آج کے تمام قوانین کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں اسلام میں۔ آپ کہتے ہیں لوگوں، میں اس وقت تک تمہارے درمیان کمزور ہوں جب تک کمزور کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ سوشل جسٹس بہت امپورٹنٹ ہے، اور جب سوشل جسٹس کی بات کی جاتی ہے تو پھر ہم جورسپروڈنس پہ جاتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکویٹی کیا ہے، نیچرل جسٹس کیا ہے۔ اور آج کے ٹائم میں ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ دنیا میں جب قوانین بنتے ہیں تو ہم یہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام میں اس کے پیرلل کیا تھا۔ اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک لاس، یہ ایٹ ٹائمز باہر کی دنیا میں ہمارے یہاں پہ بڑے کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر وہ ایبیلٹی، وہ ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہاں کے اسکالرس کو اور جورسٹ کو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، آج جس قانون کی آپ بات کر رہے ہو، اس کا اوریجن، اس کا آغاز تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی، قرآن پاک تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک اور ایشو ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ذاتی طور پہ جب مجھے ہماری اتنی بڑی دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت، صلاحیت، ذہانت اور شاید وہ شفقت بھی دی ہے جس سے وہ لوگوں سے پیار اور محبت سے اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک نیچرل جسٹس، سوشل جسٹس، ان تمام ٹاپکس پہ بڑی آسانی سے بات کرتے ہیں۔ مجھے آج انٹروڈیوس کروانا ہے اپنے دو مہمانوں کو، اور ہمارا ایک ڈائیلاگ ہے جسے ہم آپ کے لیے پریزنٹ کریں گے۔ سب سے پہلے میرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، جو پوری دنیا میں سیرت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو لکھی گئی ان کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور پھر سیرت کے حوالے سے ہی از این اتھارٹی۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں محبوب قادر شاہ صاحب، جو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے چیف کمشنر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی وجہ بھی شاہ صاحب بنے کہ جب رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو ہمیں بے شمار انکشافات ہوئے۔ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ میں نے انکشافات کی بات کی، میں وہیں سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ سر، مجھے یہ بتائیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن تو ڈاکٹر صاحب بڑی لیٹسٹ چیز ہے دنیا میں۔ ابھی کچھ سال پہلے انہوں نے کہا کہ جی ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، بتایا کریں، لوگوں کا حق ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں۔ اور یہ کوئی پرانا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس صدی کا کانسیپٹ ہے شاید۔ ہم اسلام میں اس کو کہاں پہ ٹریس کرتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور جسٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا، اور اس نسبت اور تعلق سے کچھ سیرت کے ایسے گوشے اور پہلو ان کو ہم زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے جو عمومی طور پہ اس بھاگتی دوڑتی سانس پھولاتی زندگی میں ہمیں جن کی طرف توجہ کم جاتی ہے یا جن پہ کم بات ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یقیناً یہ ہمارے لیے بھی ایک موٹیویشن کا سورس ہوگا، اور مجھے امید ہے اور دعا ہے کہ جو ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں اور ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک بھی یہ ایک معلومات افزا چیز ہو، ان کے علم کے اضافے کا ذریعہ بنے۔ اور یقینی طور پہ الہام جتنا بھی اللہ کی طرف سے انسانوں کی طرف منتقل ہوا، اس سارے کا مقصد یہ ہے، اور انبیاء کی ساری جو محنتیں ہیں ان کا حاصل یہ تھا، ٹارگٹ یہ تھا کہ انسان خیر کے قریب ہو سکے۔ ٹھیک۔ تو آج کی نشست بھی اس نسبت سے خیر کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جاننا جو ہے وہ کسی چیز کو اختیار کرنے کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، بالکل صحیح، بالکل تو صحیح۔ یقیناً اس نسبت سے اب آپ کے سوال کی طرف اگر میں توجہ دوں، آج کی جدید دنیا میں یہی کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ جو معلومات تک سہل رسائی کا حق ہے انسانوں کا، یہ شاید کوئی بہت سفر کے بعد انسان، یہ جو آج کے جدید عہد کا انسان ہے اس کی کوئی دریافت ہے، اور اس نے ایک مطالبے کی شکل میں اور حق کی شکل میں اس کو فریم کیا، لوگوں کے لیے اسٹیبلش کیا۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور یہ میں اس انداز میں نہیں کہہ رہا کہ اس وقت ہم جو 3 احباب بیٹھے ہیں ہمارا دین اسلام سے تعلق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں جو ہیں وہ ہمارے دل و دماغ کو مہکا رہی ہوتی ہیں۔ بڑی دیانتداری کے ساتھ جب ہم شخصیات کا تجزیہ کرتے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی خوف تردید نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے
کی زندگی کا جو سب سے نمایاں ترین حوالہ اور پہلو ہے، جو انہیں باقی دنیا کی ساری نامور اور قداور شخصیات سے ممتاز اور منفرد کرتا ہے، وہ حوالہ میرے نزدیک 41 برس کی سیرت کے طالب علم کے طور پہ سفر کے بعد میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ سب سے مضبوط حوالہ میرے رسول کا یہ ہے کہ جس طرح رسول رحمت نے اپنے زمانے کے سوشل ٹیبوز کو ایڈریس کیا ہے، ہاں جی، کسی رہنما، کسی لیڈر، حتیٰ کہ کسی نبی نے بھی اپنے زمانے میں اس کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی پوری زندگی جو ہے وہ اس وقت تک کا جو انسانوں کا معلوم علم تھا جس پہ انہیں بڑا فخر تھا، اور ان روایات پہ جنہیں وہ اپنی زندگی کا لازم جو سمجھتے تھے، حضور نے یک جنبش قلم ان کو جو ہے ان کی تردید فرما دی. تردید کی چیلنج کیا اس کی ہمت نہیں ہوتی یہ تھی. بہت مشکل عمل. آپ تصور کریں، میں لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بھی معاشرے کے رائج رسوم جو ہیں ان سے ہٹ کے کسی روش کو اختیار کرنا کتنا مشکل ہے، جبکہ گھبراتے ہیں جی، ہاتھوں پھول جاتے ہیں آج کے دور ایگزیکٹلی ایسا ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ آج سے 1500 برس پہلے انسانی فکری سطح کا کیا معیار ہوگا. نہیں، لیکن اس دور کی ڈاکٹر صاحب وہ جو سوسائٹی تھی وہ بہت ذہنی طور پہ مضبوط لوگ تھے، وہ ہلتے نہیں تھے اپنی جگہ سے. اس میں 2 بنیادی ایلیمنٹس ہیں. یعنی علم ان کے ہاں یقیناً ایک خاص درجے پہ موجود تھا، لیکن اس سے زیادہ جو نسبتاً خطرناک بات مجھے لگتی ہے، یا جو زیادہ تشویشناک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اپنے علم کو ہی قطعی علم سمجھا جاتا تھا، اور نئی بات کے لیے دروازہ کھولنا اس معاشرے کے اندر ناممکن کے قریب تھا. ہر زمانے میں نئی بات کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن اس زمانے کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید جو دنیا کا انسانی تاریخ کا سب سے کرخت مزاج جو معاشرہ تھا نا، اللہ نے اس میں انسانی تاریخ کا سب سے نرم خو نبی جو ہے اسے وہاں پہ بالکل صحیح بھیجا، اور ان کو وہاں سے یہ خدمت ان کے ذمہ لگائی. ہم دیکھتے ہیں یہ جو انفارمیشن کے رائٹ والی بات ہے، اس پہ جب بھی بات ہوتی ہے اور شاہ صاحب ان سے بھی بات ہوتی ہے تو میں یہ اکثر انہیں بتایا کرتا ہوں کہ آج جدید دنیا جو ہے، جس عرف عام میں آپ اور میں جدید دنیا سمجھتے ہیں، اور کسی حد تک وہ جدید دنیا ہے بھی، وہ جسے اپنا ایک تو امتیاز اور اپنی اچیومنٹ کہہ کے پیش کرتی ہے کہ یہ اس زمانے کا حاصل ہے، یہ اس زمانے کی وہ نمایاں چیز ہے جو اگلی آئندہ آنے والی صدیوں میں اس زمانے کو اس حوالے سے یاد رکھوائے گی. وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے معلومات تک سہل رسائی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا اہتمام بہت ابتدائی دنوں سے ہی ہمیں نظر آتا ہے. یعنی ہم جب ریاست مدینہ کا تصور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور ابھی ریاست مدینہ بطور نظم کے اس طرح اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی، اس کی بنیادی خد و خال، اس کا ڈھانچہ بن رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ حضور نے اس کی طرف ایسی اہم توجہ رکھی اور اسے اتنی اہمیت دی کہ آتے سار جو پہلا معاہدہ ہو رہا ہے، جسے ہم میثاق مدینہ کے معاہدے سے جانتے ہیں، جو اوس اور خزرج کے درمیان اور باقی جو قبائل وہاں یہودی قبائل اور جو وہاں کے ریزیڈنٹ تھے مدینہ کے شہر اندر رہنے والے، اور مہاجرین اور انصار، ان 4 گروہ کہہ لیں یا 4 شناختیں جو ہیں، ان کے درمیان ایک معاہدہ قائم ہونا تھا. عربوں کے ہاں اس وقت تک یہ رواج تھا، اور یقیناً مدینہ کا بھی یہی کلچر تھا کہ جب قبائل کے درمیان یا مختلف قومیتوں کے درمیان معاہدے طے ہوتے تو وہ اپنے کسی ایک آدمی کو، اور عمومی طور پہ وہ ان کا سربراہ ہوا کرتا تھا، اسے منتخب کر لیا کرتے، اور اسے ایک طرح کا اپنا سارا مینڈیٹ دے دیا کرتے کہ تم جاؤ اور جا کے ان کے ساتھ، ہماری طرف سے تمہیں مکمل اختیار ہے، تم ہماری زندگی موت کا جو فیصلہ کرو، نہ صرف نیگوسیشن کرو بلکہ زندگی موت کا جو فیصلہ تم کر رہو گے. اب اس ذیل میں، اس نظم میں جو لوگ موجود ہیں جو اس قبیلے کی شناخت کے ساتھ ہیں یا اس علاقے کی شناخت کے ساتھ ہیں، یہ سارے پابند ہیں کہ وہ اسے مانے. جو اسے نہیں مانے گا وہ اس کے خلاف ایک بغاوت کے طور پہ شمار کیا جائے گا، باغی شمار کیا جائے گا. قبائل کے سربراہ آپس میں بیٹھتے اور گٹھ جوڑ کرتے، اور آپس میں وہ 2-4 لوگ آپس میں کئی ہزار لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کر کے اٹھتے. اس میں اپنے مفادات کو بھی وہ ملحوظ رکھتے ہیں، اور بھی کسی درجے پہ ایک فہم اور وزڈم کو بھی عمل دخل ہوتا ہے، لیکن جو وہ طے کر لیتے اس پہ پھر پورا معاشرہ یا کم از کم وہ پورا قبیلہ جو ہے اسے ماننا پڑتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں اور میثاق مدینہ کے خد و خال ابھرنا شروع ہوتے ہیں، حضور مشاورت شروع کرتے ہیں، تو حضور کہتے ہیں، جب معاہدہ حضور کے سامنے بیٹھے تو حضور نے اتنی مبنی بر عدل گفتگو فرمائی کہ یہودیوں کا جو اس زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا، جو اپنے قبیلے کا سربراہ بھی تھا، اسے یہ بات کہنے پہ وہ مجبور ہوا. اس نے کہا رسول اللہ سے، کسی نے اس سے پوچھا کہ اتنی جلدی معاہدہ کیسے طے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی معقول بات کی ہے،
اتنی مبنی بر عدل بات کی، اور سب کے لیے سب کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، حتیٰ کہ سب کی نفسیات کا اور ان کی جو نفسیاتی مجبوریاں ان کا خیال رکھتے ہوئے ایسی تجاویز پیش کی ہیں کہ وہ ساری کی ساری قابل یہ کسی نے ڈس ایگری نہیں کیا۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اس پہ، وہ جو جتنے قبائل سردار ہیں، سرداران قبائل ہیں، وہ سارے اس پہ متفق ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو نافذ کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں۔ عربوں کی تاریخ میں بالخصوص اور انسانی تاریخ میں بالعموم یہ پہلا مرحلہ تھا جب 4 بڑی قوتوں کے نمائندہ لوگ آپس میں کسی بات پہ متفق ہو گئے، لیکن ان میں جو سب سے بڑا آدمی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی میں اس کو معاہدہ نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے جو فرمایا ہم نے مان لیا، کچھ نئی چیز اس میں داخل کرنی ہے؟ کہا نئی چیز نہیں داخل کرنی۔ کہا پھر تو یہ معاہدہ ہو گیا۔ فرمایا نہیں، معاہدہ ہوا، جاؤ اور اپنے جو تمہارے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرو اس پہ۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ جا کے اس کو شیئر کرو، اس انفارمیشن کو۔ اور پھر نہ صرف یہاں تک نہیں بات رکتی، وہ وہاں گئے، انہوں نے اپنے جو ذمہ داران تھے، جو قبائل کے نامور لوگ تھے، علم کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے، نسب کے حوالے سے، ایکسپوئر کے حوالے سے، ان کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی، اور تھوڑی دیر کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی اب تو ٹھیک ہے، اب تو ہم نے مشاورت کر لی، ہم سب تائید لے کر آگئے۔ میرے کریم آقا انہوں نے مدینہ کا مزاج بنایا، وہ ریاست مدینہ جس کا ہم مسلسل تذکرہ سنتے ہیں، اس کا مزاج دیکھیے کہ کیسا حضور نے بنایا۔ وہاں پہ یہ جو رائٹ آف انفارمیشن ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی بھی یہ میرے نزدیک معاہدہ نہیں۔ کہا حضور اب تو اپنے جو اکابر تھے جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا ان کی تائید بھی ساتھ آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک اور حضرت علی کو، حضرت بلال کو کہا کہ مدینے کے اندر منادی کرو، اچھا کو خاص بات کرنی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں مسجد نبوی اس وقت قائم ہے، حضور یہاں پہ کھڑے ہوئے، اور اس کی خستہ بنیادیں بھی تھیں، بہت ابتدائی دن تھے، تو خستہ بنیادوں کے درمیان حضور کھڑے ہوئے، اور اس کے ارد گرد جتنے مدینے کے کوچہ و بازار تھے ان کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے، آ کے پورا مدینہ جو ہے وہ باہر مڈ آیا کہ حضور کو خاص بات کرنا چاہے۔ حضور نے ان سرداران جو تھے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور حضور نے سب کو کھڑا کرنے کے بعد آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیرت نگار بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع تھا کہ حضور کو اجتماع میں مختلف گلیوں اور کوچوں کے اندر مکبر کھڑے کرنے پڑے جو حضور کی بات کو دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے۔ آپ اس سے تصور کریں کہ کتنا اجتماع ہوگا، کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، گویا سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا۔ جب سارا مدینہ اکٹھا ہوا نا، اور حضور نے کہا کہ آج اللہ کی توفیق اور احسان سے یہ جو یثرب ہے یہ وادی امن میں تبدیل ہو رہی ہے، اور مدینہ جو ہے وہ امن کا ایک شہر بننے جا رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں ایک مثالیہ بننے جا رہا ہے آئندہ آنے والے سارے انسانوں کے لیے اور جدید معاشروں کے لیے۔ حضور نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد میں جو بنیادی معاہدے کی شقیں ہیں انہیں میں شکوار آپ سب لوگوں کے سامنے بیان کروں، اچھا ماشاءاللہ، تاکہ آپ اس کو سنیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سردار یہاں آ کے بپھر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو سرداروں کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں ان کی تائید جو ہے وہ ایسے اجتماع سے لی جائے گی جس میں ہمارے نسل در نسل غلام موجود ہیں۔ بہت کیا انقلابی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک اس وقت تک معاہدہ نہیں شمار ہوگا جب تک ان سب کی تائید نہ آ جائے۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اجتماع جس کے اندر مدینے کے امراء بھی موجود تھے، اس میں سرداران قبائل بھی موجود تھے، علم و حکمت سے بھرپور جو دانا شخصیات تھیں وہ بھی موجود تھیں، اور عام درجے کے انسانوں سے لے کے حتیٰ کہ جو اس وہاں جو نسل در نسل غلام تھے وہ بھی اس مجمع کا حصہ تھے، اور حضور نے ان سے بھی اس کے اوپر رائے لی۔ جب سب کی طرف سے رائے آ گئی اور شکوار، حضور نے اس میں سے کسی ایک شک کو بھی ان سے پوشیدہ نہیں رکھا، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکے حضور شکوار ساری بیان کی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس معاشرے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے معاشروں میں اس کو قبول کر لیا جاتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے طے کر لیا تو ٹھیک ہی کیا ہوگا، ایک بھروسے کی بات ہے۔ لیکن حضور نے ایک نئی مثال قائم کی کہ اس کے بعد کیونکہ انسان یہ جو زمانہ ہے اس نے ایک عالمگیر کروٹ لینی ہے، یہاں سے نئی تہذیبوں کی جو بنیاد اٹھنی ہے، تو میں ایک ایسا رویہ اختیار کروں جو آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہو، اور آئندہ آنے والے حکمرانوں کو یہ خبر پہنچے، اور آئندہ آنے والے مظلوموں اور محکوموں کو یہ بشارت پہنچے، خوشخبری پہنچے کہ اب ان کے حکمران اس وقت ہی ان پہ حکمران رہ سکتے ہیں جب وہ اپنی انفارمیشن، اپنی معلومات، اپنے معاملات، اپنے معمولات ان کے اوپر اس طرح کھول کے رکھیں جیسے ان کی اپنی زندگیوں ان پہ واسع۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ابھی باقی جو چیزیں، لیکن میں شاہ صاحب آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ چیف کمشنر ہیں، آپ کو آئیڈیا تھا اس چیز کا کہ یہ جو علمبردار
ویسٹرن ورلڈ کے جو جیورسٹ ہیں جنہوں نے ہم سب کو بہت ذرا متاثر کیا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا یہ نیا کانسیپٹ ہے، یہ تو میرے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے یہ انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، اور بڑے وثوق کے ساتھ کتابوں میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن شاید ہم ریلیٹ نہیں کر پائے سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آج ہمیں الیبوریٹ کر کے بتایا۔ میں الماس جوئندہ صاحب اور جسٹ ون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور بالخصوص بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ جسٹ ون کے آج مہمان ہیں میرے ساتھ، تو میں ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو تھی، بھلے سے بے شک ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ یہ جو سرکاری معلومات ہیں یہ عوام کی ملکیت ہیں، لیکن جس انداز میں اور جس طور پہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، یقین کریں اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ میں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے چھوٹا سا ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا، اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایک بہت انقلابی قانون ہے، اور جتنے ہمارے آقا دو جہان نے اس کے علمبردار ہیں، شاید کوئی ماڈرن تہذیب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو کیا یہ ممکن ہے، جیسے آپ نے وہ سرداروں کی ذہنیت کا بتایا کہ انہوں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، تو کیا ایک وقت میں رائٹ ٹو انفارمیشن کا نفاذ بھی ہو اور معاشرے کی تفاوت اور اونچ نیچ وہ بھی برقرار رہے؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل سکتی ہیں؟ جی ہاں، آپ یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کے بارے میں ایک ویسٹرن اسکالر جس نے حضور کے لائے ہوئے پیغام پہ، اس پورے فلسفے پہ، اس نظریہ حیات کے اوپر ایک بالکل غیر متعصبانہ اور عقیدت سے خالی، خالصتاً یعنی عقلی دلائل کے ساتھ جس نے تجزیہ کیا، وہ حضور کی پوری زندگی اور لائے ہوئے نظام کا یک سطری تبصرہ یہ کرتا ہے کہ ایک ایسا نظام ہے جو نظام عدل و احسان ہے، یعنی یہ عدل کا احسان ہے، عدل کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے درمیان رائج کیا گیا، اور نہ صرف عدل کا نظام ہے بلکہ ایک درجہ آگے جا کے یہ انسانوں کے لیے احسان والا جو ہے وہ نظام مرتب کیا جا رہا تھا۔ عدل کا نظام کہنے کا مطلب یہ ہے، جیسے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، کہ یہ بنیادی طور پہ رویوں میں بھی عدل قائم کرنے کا ہے، رائٹس کے اندر بھی، حقوق کے اندر بھی ایک عدل اور توازن قائم کرنے کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور اوسطھا، ساری خوبیوں کا منبع و مرکز حضور میانہ روی کو قرار دیتے ہیں۔ یہ جو توازن ہے، یہ ایک خوبصورتی ہے معاشرے کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کے جتنے بنیادی خد و خال ہیں، ان کی جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک توازن نظر آتا ہے۔ یہ جو رائٹ آف انفارمیشن ہے، بنیادی طور پہ یہ معاشرے کے اندر جو پیدا ہونے والی فرسٹریشن ہے، جو معاشرے کے اندر حکمرانوں کے بارے میں پائی جانے والی، میں ایک درجہ آگے جا کے بات کر رہا ہوں، پائی جانے والی غلط فہمی ہے، یہ ان سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو جہاں یہ حق، یعنی اس کے نفاذ کے بعد ہم اپیرنٹلی تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو عوام ہے اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک درجے پہ آگے جا کے حکمرانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں جو پائی جانے والی غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ بھی ڈس انفارمیشن کی شکل میں ہوتی ہیں، اور ڈس انفارمیشن بیسیکلی لیک آف انفارمیشن کی ایک شکل ہوا کرتی ہے۔ ناقص معلومات جو ہیں وہی اصل میں افواہ بنتی ہیں، اور انہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور غلط تاثر قائم ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا تو اس میں بھلا ہے ہی ہے اس کے نفاذ میں، لیکن ایک حقیقی فلاحی ریاست بنیادی طور پہ ہوتی وہ ہے جس کے اندر عوام کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے اور حکمرانوں کا اور ذمہ داروں کے حقوق کا تحفظ بھی ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب اسی کو آگے لے کے اس ڈیبیٹ کو جانا چاہتا ہوں۔ یہ تو ایک اسپیکٹ جو ہے اس کو ہم نے کور کیا کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع معصم نے اپنی زندگی میں خود انفارمیشن شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس وقت تک ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک یہ انفارمیشن عوام سے آپ شیئر نہ کریں اور پورے مدینہ کو اکٹھا کریں۔ اس کا ایک دوسری سائیڈ بھی ہے کہ حکمران ڈسکرج کرتے ہیں کہ لوگ کویسچن نہ کریں، انفارمیشن نہ پوچھیں۔ ہم پھر اگر دیکھیں کہ اسلامی ریاست میں لوگوں کو مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ ان کو ڈسکرج نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، اگر وہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو انفارمیشن دی گئی۔ اس پہلو کو بھی ذرا ہائی لائٹ کریں۔ میں آپ کو عرض کروں، مجھ سے جب کوئی ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ اور دین سے وابستہ ایک طالب علم کے طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس امت کی زوال کے بنیادی اسباب کیا ہیں، تو میرے نزدیک جو ایک بہت ہی نمایاں سبب ہے وہ ہمارے ہاں جو سوال کو ڈسکریج کیا جانا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں معذرت کہ جو ہماری تاریخ کے ابتدائی 2 صدی ہیں ان میں سوال کا دروازہ ہم نے کھلا رکھا، اور
یہ مزاج جو پہلی 2 صدیوں کا مزاج تھا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مزاج تھا، حضور کا عطا کیا ہوا معمول تھا۔ ڈاکٹر لیورنٹ زیسلر یہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 برس کا قیام ہے مدینے کا، اس میں 9 سمرز یعنی گرمی کے موسم 9 ایسے آئے جن میں کل وقتی طور پہ حضور کو مدینے سے باہر نہیں رہنا پڑا، حضور مدینے میں تھے۔ جتنا وقت وہ لکھتا ہے حضور مدینے کے اندر رہے، ہر رات کو عشاء کی نماز کے بعد حضور اصحاب کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیتے اور ان کو کوئی ایسا عمومی عنوان عطا کرتے گفتگو کرنے کے لیے جو ظاہری طور پہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کا حصہ نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ عبادات نہیں ہوا کرتی تھی، وہ عقائد نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس میں کیا ڈسکس ہوتا تھا؟ تہذیب ڈسکس ہوتی تھی، کلچر ڈسکس ہوتا تھا، علم ڈسکس ہوتا تھا، روایات ڈسکس ہوتی تھیں، علم الانصاب ڈسکس ہوتا تھا، یعنی جو اس زمانے کے رائج علوم تھے، ایون طب جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا، مختلف قبائل کی جو تاریخ ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا، مختلف علاقوں کے حوالے سے جو وہاں کا ماحول ہے اس کے جو اثرات ہیں وہاں کی زندگیوں پہ اور ان کے مزاج کا جو حصہ بنتے ہیں اس پہ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ حضور خود سوال عطا کیا کرتے ایک اس کو، اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ دوسرا گروہ جو ہے وہ اس کا جواب دیا کرتا، پھر ان سے سوال جو پیدا ہوتا ان کی گفتگو سے، یعنی حضور میڈیٹ کیا کرتے تھے اس کو۔ اب اس میں ایک بڑی خاص خوبصورت بات ایک لمحے کے لیے آپ تصور کیجئے، آج ظاہری 1.5 برس کی مسافت پہ ہم حضور سے موجود ہیں، 1500 سال کی مسافت پہ ہم موجود ہیں، آج بھی آپ کے اور میرے درمیان کئی مہینوں کی گفتگو پہ کے نتیجے کے طور پہ اگر کوئی شخص ہمیں آ کے اس خاص موضوع پہ حضور کی صحیح حدیث بیان کر دیتا ہے تو ہمارا مکالمہ ختم ہو جاتا ہے، ہم اسے قبول کر لیتے ہیں کہ وہ سند ہے جو حضور نے کہہ دی ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہمارے ایمان کی اتنی خستہ حالی کے باوجود یہ حالت ہے الحمدللہ کہ حضور کی بات ہم تک پہنچے تو ہم اس پہ سوچنا بند کر دیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں۔ تصور کریں اگر اس معاشرے کے اندر حضور ان موضوعات میں کوئی رائے دے دیتے تو اصحاب میں سے کسی نے اس سے اختلاف کرنا تھا؟ یقیناً نہیں کرنا تھا۔ اسی وجہ سے تاریخ دان یہ لکھنے پہ مجبور ہیں، سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ کئی موضوعات پہ حضور نے 7 دن تک مباحثے کا اہتمام کیا، اپنی رائے نہیں دی، قصداً رائے نہیں دی، رکے نہ، کیونکہ حضور رائے عطا فرما دیں گے تو اس کے بعد اس کی نفی میں کوئی بندہ بات نہیں کر سکے گا۔ تو یہ رویہ جب تک اس امت کے اندر موجود رہا اس وقت تک اس امت کے اندر تخلیق کار بھی پیدا ہوتے رہے، اس کے اندر صاحبان علم جو ہیں وہ بھی علم کی ترویج اور اشاعت ہوتی رہی۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں سوال نصف علم ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلی نہ جانے کتنی صدیوں سے اس دروازے کو بند کر دیا۔ میں روزانہ دوستوں سے یہ کہتا ہوں، محراب و منبر بنیادی مرکز تھا علم کی ترویج اور اشاعت کا، آج کتنے دکھ سے یہ سچائی مجھے آپ سے شیئر کرنا پڑ رہی۔ حرمین شریفین کے اس اعلیٰ عرفہ عظیم عظمت سے بھرپور پلیٹ فارم سے لے کے میرے گاؤں میں آباد ہونے والی سرائے کی جو چھوٹی مسجد ہے جس میں 3 یا 5 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے لے کے یہاں تک پوری امت کے اندر جو اس پورے 6 براعظموں میں پھیلی ہوئی امت ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایک بھی مسجد کے نام پہ، محراب کے نام پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں جمعے کے خطبے کے بعد اس امام صاحب کی گفتگو پہ میں کوئی سوال کر سکوں؟ بالکل نہیں ہے۔ یعنی وہ دین اور اس کے وابستگان جن کے پیغمبر نے اپنے معاشرے کے اندر سوال کا اتنا رواج پیدا کیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ نشست ہو رہی، کتنی خوبصورت بات۔ اس معاشرے کا عالم اب یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو یہاں سوال کو گستاخی تصور کیا ہے۔ حل کیا ہے یہ بتائیں، کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ مجھے یہ بڑا دیکھیں، ہمیں جب چینج لانی ہے تو ہمیں چینج یہ نہیں کرنا کہ سوسائٹی کو جو ہماری روایات تھیں، جو ہمیں بتایا گیا، جس پہ ہمارا مذہب کی بنیادیں قائم ہیں، ہم ان سے اتنے دور ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی اور ہمارے یہاں پہ نہ اس کا کلچر ہے، نہ رواج ہے، نہ قانون ہے، کچھ نہیں اس پہ ہو رہا۔ اس کا سبب کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجلس میں گفتگو کر رہے تھے، آپ نے کہا مہذب آدمی کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو معاشرے کی اعلیٰ قدروں کا نگہدار ہو، جو ان پہ نگرانی کرے، جو انہیں اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا مہذب وہ ہوتا ہے جو اختلاف کو سلیقے کے ساتھ سننے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ واہ، کیا بات۔ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے جن لوگوں نے فیض حاصل کیا، ان کے مزاج کے اندر ایک کشادگی موجود تھی، ان کے ہاں ایک اکرام آدمیت موجود تھا۔ آپ دیکھیں نا، یہ وہی پیغام اور تربیت ہے جس کے نتیجے کے طور پہ لال شہباز سرکار رسالہ تصوف میں لکھ رہے ہیں،
آپ کہتے ہیں وہ چیز اللہ کی وہ مخلوق جس کی ظاہری شکل و شباہت انسانوں جیسی ہے، دور سے دیکھتے جب وہ مجھے انسان کی طرح لگے نا، آپ کہتے ہیں مجھ پہ بطور امتی میرے رسول کا پیغام مجھ تک یہ پہنچا ہے کہ میں 1000 سال تک بغیر اس کے بارے میں کچھ جانے پر کہ اس کی تعظیم کروں۔ واہ، کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 برس میں کسی کی تعظیم کروں، اس کے قریب رہوں تو اس کی کوئی نہ کوئی خوبی مجھ تک نہ پہنچے۔ بالکل صحیح۔ تو جب تک یہ پازیٹیوٹی موجود تھی اور یہ جب تک معاشرے کے اندر ایک برداشت کا پہلو موجود تھا، اس وقت تک یہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر سوال کرنے کی لوگوں کے ہاں جرت بھی موجود تھی۔ یہ جو سوال ہے نا، اس کا نہ سنا جانا اصل میں یہ معاشرے کے اندر عدم برداشت کی ایک علامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنا یعنی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا کہ یعنی میں اور آپ اس معاشرے میں موجود ہیں جو یعنی اس دین سے وابستہ ہیں جس کے تربیت یافتہ کرنے والی ہستی نے یہ کہا کہ آپ نے ایک اپنے زمانے کے جاہل مطلق کی گفتگو کے اندر بھی کاٹنا نہیں ہے فکرہ، اس کا فکرہ مکمل ہو تو آپ نے اپنی بات شروع کرنی۔ بالکل صحیح، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سے زیادہ کامل بات کس کے پاس ہو سکتی ہے، مکمل بات کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح۔ حضور کے پاس ابو قحاشہ نام کا ایک یہودی حکیم آتا ہے، 9 برس آتا رہے، روزانہ حضور کے ساتھ وہی گنے چنے سوالات ہیں جو کرتے ہیں۔ اصحاب کہتے ہیں وہ ہمیں سوق اللیل سے چلتا ہوا نظر آتا تو ہم آپس میں مذاق کرتے کہ پہلی دفعہ جب یہ بیٹھے گا تو پہلا یہ سوال کرے گا، دوسرا یہ کرے گا، یعنی وہی سوالات بار بار۔ لیکن برداشت کا درجہ یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جن کی محبت حضور کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتی، راحت پہنچاتی، حضور ان سے توجہ ہٹا لیتے اور اس کو سیراب فرماتے۔ ہر دفعہ اس کے سارے سوالوں کو اسی توجہ سے سنتے گویا پہلی دفعہ سن رہے۔ جب معاشرے کے ذمہ دار اور نمائندہ شخصیات کے مزاج میں اس درجے کی کشادگی آنا شروع ہوتی ہے تو پھر علم جو ہے وہ انسانوں پہ کھلنا شروع ہوتا ہے، بڑی سچائیوں تک انسان کی رسائی ہوتی ہے۔ یہ تو سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ جو برداشت کی بات آپ نے کی، یہ برداشت کا تو قابلیت سے تعلق ہے، علم سے تعلق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ برداشت نہیں ہے اس لیول پہ کمی ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ اصل میں علم سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کے ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کے رسول نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ یہ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ نفع دینے والا علم۔ کہا مجھے اس دعا کو سننے کے بعد میرے اندر ایک سوال پیدا ہوا، وہ بندہ حضرت علی سے سوال کر رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی علم غیر نافع بھی ہوتا ہے؟ کہا ہم تو ہر علم کو نافع سمجھ کے اختیار کر رہے تھے۔ تو حضور نے اگر یہ بات کی ہے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اس سے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، ایک الجھن آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کوئی علم ایسا بھی ہے جو غیر نافع۔ بالکل صحیح۔ آپ نے کہا ہاں، ایک علم ایسا بھی ہے جو غیر نافع ہوتا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ پھر یہ تو اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات ہے، اگر کوئی علم غیر نافع ہے تو اس کے بارے میں تو فوراً پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ علم نافع کون سا ہے اور علم غیر نافع کون سا ہے؟ جو حضرت علی نے جواب عطا کیا ہے نا، وہ آج کے اس معاشرے کے اندر برداشت کے حوالے سے سوال اس کا جواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر وہ علم جس کے حاصل کرنے کے بعد تمہارا حلم بڑھ جائے وہ علم نافع ہے، اور ہر وہ علم جس کے حاصل کرنے کے بعد تمہارا کبر بڑھ جائے، تکبر بڑھ جائے، وہ علم غیر نافع ہے۔ کیا بات کی ہے، خوبصورت، پھر اب یعنی آپ کو پتہ چل گیا نا کہ جو علم آپ کے اندر عز پیدا نہیں کر رہا نا، وہ علم کسی سطح پہ اگر انکساری ہے تو وہ نفع ہے، تکبر ہے تو وہ نقصان ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو ایک بات اور ذیل میں عرض کرتا چلوں، سوال سننے کا حوصلہ اور پھر اس پہ اپنی کم علمی یا اپنی کم مائگی یا غیر پختہ علم کا اعتراف کرنا، یہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کے ظرف کا عمل۔ ظرف اور حوصلہ۔ حضرت امام شافعی کے بارے میں یہ بات معروف ہے، اور میں نے کتابوں میں حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں بھی یہ بات سنی۔ امام جعفر صادق کے بارے میں نے یہ سنا کہ ان سے ان کی عمر کے آخری حصے میں آپ تشریف لائے ایک شہر میں، تو منادی ہوئی کچھ دن پہلے کہ فلاں جمعہ جو ہے وہ پڑھائیں گے۔ وہ پیرانہ سالی کے اس عالم میں تھے کہ انہیں چارپائی پہ لایا گیا، اور چارپائی جمعے کی نماز کے بعد بچھا دی گئی مسجد کے صحن میں، اور تا حد نگاہ انسان موجود تھے، اور لوگ اس آفتاب علم و ہدایت سے جو ہے وہ روشنی لینے کے لیے سوال کر رہے تھے۔
لکھنے والے نے لکھا کہ کم و بیش 100 سوال ان سے کیے گئے. امام جعفر صادق کا کیلیبر دیکھیں, 100 سوال کیے گئے اور 100 میں سے 92 سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری, مجھے اس کا کما حقو علم نہیں ہے. یہ جو کشادگی ہے, یہ جو ظرف ہے. سر ہم تو مانتے ہی نہیں, ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. ہر سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. اور جن سوالوں کا جواب نہیں آتا ان کا جواب دینا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. شاہ صاحب مجھے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنی زبردست ہمیں بات بتائی, اور ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہی کہ جہاں پہ آج کے دور میں بھی جہاں پہ ہمارا عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہے, ہم اس مقام پہ نہیں ہیں, جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ریلیٹ ہو کے ہمارے تک آتی ہے, ہم رک جاتے ہیں. آج کے دن پہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ ضروری ہے, پابند ہے ہم پہ, اور ہم اس کو ایڈہیر کریں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو رائٹ ٹو انفارمیشن پہ جب آپ انفورس کریں گے اور لوگوں کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ پہلو بتائیں گے, تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی انفورسمنٹ میں ہمیں ہیلپ کرے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایسے سیرت نبوی کے گوشے ہم پہ افشا کیے ہیں کہ جو کہ عمومی طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کے علم میں نہیں ہیں, اور سب سے بڑی مثال جو انہوں نے مساک مدینہ کی دی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آنکھیں کھول دینے کے مترادف ہے. اگر اس وقت کا سب سے بڑا میں سردار بھی کہوں گا اور سب سے بڑا انسان نہیں, نبی جو سب سے بڑی شخصیت تھا, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, چاہے کوئی غلام ہے, کمزور ہے, سب سے پہلے اس کے علم میں آنا چاہیے, تب یہ نافذ ہوگا, ورنہ میں اس کو معاہدہ ہی نہیں مانتا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے منہ پہ تمانچہ ہے آج کل کے حکمرانوں پہ, ہمارے منہ پہ. اور میں بلکہ یہاں ڈاکٹر صاحب کے علم میں لانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی ہمارے پاس لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں سٹیزنز, تو یہ تکبر کی جو آپ بات کر رہے تھے, عمومی طور پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ کسی بڑے افسر کے پاس جب گئے تو اس نے کہا کہ یہ تم ایک عام سے آدمی ہو, تمہیں میں یہ انفارمیشن کیوں دوں. تو یہ تکبر کے جو ایلیمنٹ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارے راہ میں ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی کو روشنی ڈالیں. میں عرض کروں کہ حضرت امام شافعی کا بھی ذکر ہوا, ان سے معروف ہے یہ بات کہ آپ اپنے, جب لوگ آپ کے بہت اپنی عقیدت کا اظہار کرتے, آپ کے علم کے اور آپ کی جو باقی محاسن ہیں ان کا ذکر کرتے اور آپ کی دست بوسی کرتے, تو جب مسلسل مجلس میں بہت دیر تک اس پہ بات ہوتی رہتی, تھوڑی دیر کے بعد اپنے شاگردوں کو آپ مخاطب کر کے کہتے کہ مجھ سے سوال کرو, پھر دوسرے سے کہتے مجھ سے سوال کرو, پھر تیسرے سے کہتے جواب نہیں دیتے سوال کرو. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ جب لوگ اتنا آپ کو مان رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اتنی تعظیم ہو رہی ہوتی ہے اور اتنا اعتراف ہو رہا ہوتا ہے آپ کے علم کا, عین اس وقت آپ سوال کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ میرے لیے سوال عجز کا ایک ذریعہ ہے. ہاں بالکل صحیح. ہر دفعہ جب سوال آتا ہے تو مجھے اس کا جواب تو میرے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا کامل سوال ہے اتنا کامل میرے پاس جواب نہیں ہے, یعنی ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے, مجھے کچھ اور سیکھنا ہے. تو یہ جو خیال اور سوچ میرے ذہن میں پیدا ہوتی ہے, یہ مجھے کبر کی میل سے بچائے رکھتا ہے میرے دامن. تو جب تک, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے اکابرین میں اور جو واقعتاً ہمارے بڑے لوگ تھے اس امت کے, جو جنہیں ہم مشاہیر کہہ سکتے ہیں, ان کے مزاج اور رویے میں یہ چیزیں شامل رہیں, یہ سوچ ان کی رہی, اس وقت تک وہ ان کی شخصیات بھی ابھرتی رہیں اور خود علم کی اپنی ترویج اور اشاعت جو ہے وہ بھی ہوتی رہی, اس کی پرتیں بھی کھلتی. ڈاکٹر صاحب آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, تکبر کیا ان کی شخصیت میں کسی کمی کی علامت ہے؟ یقیناً. اصل میں یہ جو اپنے آپ کو باقیوں سے برتر سمجھنا ہے نا, اس کے بارے میں اشفاق احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی. وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بہترین منظر ہے باہر کا, جو بہت تا حد نگاہ خوبصورت آپ کو وادی کا منظر دکھا رہا ہے. جو کھڑکی آپ کو دکھا رہی ہے, آپ اس کے شیشے کے اوپر اوس ڈال دیں تو اس اوس میں آپ اس کا منظر دیکھ نہیں پاتے, اس سے محروم ہو جاتے. تو یہ جو کبر ہے, تکبر جو ہے, اپنے آپ کو باقیوں سے بہتر اور برتر سمجھنا جو ہے, یہ اس اوس کی طرح ہے جو آپ کو کائنات کی دیگر خوبصورتیوں کو, علم کی جو دوسرے جہان آباد ہیں ان کے اندر موجود جو اللہ کی نظافتیں اور لطافتیں, ان سے محروم کر دیتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آخری کویسچن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, مجھے بہت شاید اس پہ بار بار آپ سے ملنا پڑے, بیکاز ہمارا یہ جو چینل ہے اور جو ہمارے ویورز ہیں وہ پاکستان کے لیڈنگ جورسٹ ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں.
ہمیں ہمارے جو قوانین ہیں، آج کے دور کے قوانین ہیں، ان کی ریلیونس اسلام سے جو ہے اس کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ریلیونس ایٹ ٹائم اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکتی. ہر جو قانون ہے اس کی بنیاد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ڈو یو تھنک کہ آج کے تمام قوانین کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں اسلام میں، ریلیٹ کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، قرآن پاک سے؟ دیکھیے، اگر قانون سے مراد جو اصطلاحاً آپ لفظ قانون استعمال کر رہے ہیں، اگر اس سے مراد میں یہ سمجھوں کہ ایسے ضابطے اور قاعدے جو انسانوں کی زندگیوں کو بڑے خطرات اور بڑی ناانصافیوں سے بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو یقین مانیں کوئی ایسا امکانی، یہ تو ابھی موجود قانون کی ہم بات کر رہے ہیں نا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات ایک ادنا طالب علم کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی امکانی دنیا میں بھی ایسا قاعدہ اور ضابطہ نہیں بن سکتا جس کے بنیادی خد و خال کہیں نہ کہیں ہمیں سیرت میں نظر نہ آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ایک نظم قائم کیا گیا، جو یہ ایک اہتمام کیا گیا دین کے نفاذ کا، کیونکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص انفرادیت یہ بھی ہے، وہ جو مائیکل ہارٹ نے یہ بات لکھی کہ میں نے ان کو سب سے پہلے نمبر پہ اس لیے رکھا کہ ان سے پہلے جتنے انبیاء و مرسلین آئے وہ سب اپنی محنت میں بڑے خالص تھے، انہوں نے بڑی بہترین محنت کی، اپنے بہترین وسائل استعمال کی، لیکن سب نے اللہ کی ایک بستی کا تصور پیش کیا، ٹھیک، اس کی امپلیمنٹیشن کو اس کا ماڈل بنا کے نہیں پیش کر سکے. عیسیٰ علیہ السلام جن کی پیدائش کے پہلے لمحے سے اللہ نے ان کو ایک معجزے کے ساتھ پیدا کیا کہ اپنی والدہ کی صداقت کے لیے بولے. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، لوگوں نے ان کی والدہ کی صداقت پہ یقین کیا یا نہ کیا، لیکن ایک بات ہر سننے والے تک پہنچ گئی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے جو اس عمر میں بول رہے ہیں. پہلے لمحے سے لے کے دنیا سے سفر کرنے تک کا جو عمل ہے، آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے والے عمل تک، ہر لمحہ مسلسل ایک ہی کام کی ہے. آپ کی پوری زندگی اگر آپ پڑھیں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ کو سن کے بڑی خوشگوار اور عجیب ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی بہت بڑی محنت ہمیں نظر نہیں آتی ہے کاروبار کے حوالے سے، کوئی خانگی ذمہ داری ان کے اوپر موجود نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر معاشرے کی اس طرح کی کوئی ذمہ داری موجود نہیں. انہوں نے اپنا سارے کا سارا وقت، ساری صلاحیت، سارے وسائل، وہ جو اللہ کا بھیجا ہوا دین تھا نا، جو پیغام تھا، اس کے نفاذ اور اس پہ قائل کرنے کے لیے کیا. عالم یہ ہے کہ اتنے برس کی مسلسل محنت کے بعد دنیا سے سفر اختیار کرتے وقت تاریخ بتاتی ہے کہ 11 ہواری ہیں، 14 ہواری ہیں یا 40 ہواری ہیں. نہیں. میں ایک آخری سوال اگر جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ آپ کی زندگی کا یہ سب سے نمایاں معجزہ ہے کہ آپ نے وہ جس 1.5 لاکھ انبیاء و مرسلین نے جس اللہ کی بستی کا خواب دیکھا تھا نا، اسے ریاست مدینہ کی شکل میں انہوں نے عملی شکل عطا کی. اور یہ اللہ کا جو مقصود تھا، اصل میں اللہ جس طرح کا نظام اس دھرتی پہ چاہتا ہے، اس کی جو اکلوتی عملی صورت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انتہائی قلیل عرصے میں. آپ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمیں کوئی بڑا چیلنج نظر ہی نہیں آتا. بھائی کل وقتی سارے وسائل جو ہیں وہ تبلیغ کے لیے مختص ہیں. ان کے بالمقابل میں اپنے رسول کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو حضور کی زندگی ہمیں ایک بالکل عام انسان کے درجے پہ جا کے بھی دیکھیں تو انتہائی جامع زندگی نظر آتی ہے. بھائی آپ نے شادیاں کی، آپ نے تجارت کی، آپ نے بکریاں چرائیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، جنگیں کی، آپ نے امن کے معاہدے کیے، آپ نے لوگوں کے درمیان، یعنی ہر رول ماڈل کے طور پہ اسپیکٹرم پہ آپ دیکھیں تو ہر چیز نظر آتی ہے. اس کے باوجود ایک ایسی ریاست، اس کا ایک تصور نہ صرف پیش کیا بلکہ اس کی ایک عملی صورت پیش کی. بالکل صحیح. دنیا بھر کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو لوگ اس اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کی مخلوق کے لیے عدل کا خواب دیکھتے ہیں، انہیں کسی نہ کسی انداز میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف سے رہنمائی لینا پڑے گی. اور یہ اکلوتا ذریعہ اور وسیلہ ہے انسانوں کی زندگی کے اندر نہ ختم ہونے والا ابدی خیر داخل کرنے کا. ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کی بنیاد کے لیے یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ تمام پبلک انفارمیشن یا سرکاری معلومات کے مالک دراصل عوام ہیں کیونکہ وہ ٹیکس پیئر ہیں، کیا اس سے یہ دلیل بھی لی جا سکتی ہے کہ تمام قدرتی وسائل جو ہیں اسٹیٹ کے وہ بھی عوام کی ملکیت ہیں؟ اور چونکہ حیات مبارکہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے عمومی طور پہ کہ رسول پاک ہر چیز عوام الناس اور کوئی اونچ نیچ میں کوئی فرق رکھنا
پسند نہیں کرتے تھے. تو ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اس پہ آپ اگر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ جو پبلک اونرشپ ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ وہ کامل دین جو طہارت گاہ میں بھی مجھے اپنی ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں کرتا. میرے رسول نے اتنی کامل ہدایت اور رہنمائی چھوڑی کہ ایک آدمی جنگل بیابان کے اندر طہارت گاہ کے اندر موجود ہے تو وہ بھی ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں رہتا. اتنی تفصیل سے زندگی کو میرے رسول نے بیان کیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جب دنیا سے سفر اختیار فرما رہے ہیں تو حضور اپنا براہ راست نائب جو ہے وہ اس کا معاملہ کس طرح کرتے ہیں آپ کے سامنے. اور پھر ہم نے بعد میں دیکھا آگے جو اصحاب کے ہاں جو ایک روایت چلی. اصل میں اس کا سبب کیا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے اگر حضور اگلے 1000 برس کے لیے لوگوں کے نام اگر تجویز کر جاتے تو کیا اس میں کہیں اختلاف ہونا تھا؟ قطعا نہیں ہونا تھا. کم از کم جو ان کے ارد گرد لوگ کبھی بھی نہیں ینگ تھے یا ان کے پیئر تھے. کئی صدیوں تک یہ روایت چل سکتی تھی، ہے نا ایسی بات. لیکن حضور نے کیوں اس کو اس زمانے کے لوگوں پہ چھوڑا؟ یہ اصل میں وہ پہلا حق ہے کہ حکمران کا انتخاب تک جب عوام کو دے دیا، بالکل اس میں ایک عام آدمی کی رائے کو جب دے دیا تو پھر وسائل تک اختیار اور اس تک رسائی تو وہ بہت چھوٹی بات لگتی ہے. پھر اس میں ایک بڑی اہم بات آپ سے میں اور شیئر کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے اس کا مزاج یہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا خلیفہ ہے حضور کے بعد، حضور تو نبی ہے نا، ان کا تو بطور نبی ایک اور اکرام ہے اور ان کے اپنے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تخصص ہے، کچھ مخصوص چیزیں ہیں جو صرف ان کے اختیار کا حصہ ہے. اب پہلا خلیفہ بننے جا رہے ہیں اور خلیفہ کون ہے؟ جو یوں سمجھ لیں کہ شعور کی بہت ابتدائی سرحدوں سے حضور کے ساتھ سفر شریک سفر ہیں. آپ دیکھیں وہ حضور کی امت کے ساتھ بطور خلیفہ پہلا خطاب جو کر رہے ہیں اس کے کیا الفاظ ہیں. آپ کہتے ہیں لوگوں میں اس وقت تک تمہارے درمیان کمزور ہوں جب تک کمزور کو اس کا حق نہ دلا دوں. اور اس وقت تک کمزور ہوں جب تک ظالم کو تمہارا حق غصب کرنے سے روک نہ لوں. یعنی کس درجے کی احتساب کی ایک کیفیت اور ان کے اندر ایک تربیت ان کی موجود تھی کہ وہ پہلے دن جن پہ گویا انہوں نے حکومت کرنی ہے، خلافت کرنی ہے، ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں اس وقت تک کمزور ہوں، میں اس وقت تک اپنے منصب کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہا اگر میں تمہاری ان 2 توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا. اور وہ 2 توقعات کیا ہیں؟ کہ مظلوم کو اپلفٹ کیا جائے اور ظالم کے ظلم کا جو ہے اس کا سد باب کیا جائے، اس کو روکا جائے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو حکمران ہے اس معاشرے کا، جو اسلامی معاشرہ تھا، وہ کس درجے پہ جواب دہ تھا اپنے معاشرے کے سامنے، اور جنہوں نے اس کا چناؤ کیا ان کے سامنے وہ کتنا جواب دہ. حضرت عمر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اتنے لاکھ مربع میل کے اوپر ایک آدمی حکمران اور تن تنا حکمران. عالم یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے اس وقت تک جب تک تو وضاحت نہیں کرتا. لباس یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟ تیرا قد لمبا ہے، ایک چادر سے تو تیرا پیران نہیں بن سکتا. خلیفہ وقت اسے اپنی توہین نہیں سمجھتا. خطبے کے دوران 2 سیڑھیاں نیچے اترتا ہے اور آ کے اسے کہتا ہے، مخاطب کر کے اور عز کے ساتھ، تمام تر عز کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ راز تھا، لیکن اب کیونکہ سوال آ گیا اس لیے اس پہ جواب نہ دینا بدگمانی پیدا کرے. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ رائٹ آف انفارمیشن کہ ایک کامن آدمی جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے. اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ حکمران سے. ایک کسی درجے پہ ذاتی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے. یہاں تو ہم سے اگر ہم حکمرانوں سے حکومتی معاملات میں سوال کریں تو وہ اپنی کثر شان سمجھتے ہیں، کجا یہ کہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. جی یہاں پہ کہا جاتا ہے یہ کلاسیفائڈ ہے، یہ پرسنل ہے، یہ دونوں نہ پوچھو. ایسا ہی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ویری مچ. ڈاکٹر صاحب بہت ہی ماشاءاللہ آپ نے جو یہ خطاب کیا، ہمارے بہت سارے ویورز میں سمجھتا ہوں بہت سارے جو ہمارے قانون کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ججز، وکلاء، اسٹوڈنٹس، وہ اس سے فیض پائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص کر آپ نے رائٹ ٹو انفارمیشن جو کہ میرے فرائض میں شامل ہے، اس کو آپ نے بہت تقویت دی ہے اور میرا ایمان بڑا پختہ کیا اس میں. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی. ڈاکٹر صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب سے یہ نشست بہت زبردست، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آنے والے ٹائم میں چاہیں گے
کہ ہمارے جو تمام ناظرین ہیں مستفید ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے پھر ریکویسٹ کریں اور ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری جو قوانین کے حوالے سے جو بات ہے بہت کم ہوتی ہے، لوگ نہیں کرتے، ہم قوانین کو ذرا تھوڑا سا اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں، ڈسکس کریں اور اس ڈبیٹ کو آگے لے کے چلیں. آپ کے کویسچنز آئیں ڈاکٹر صاحب سے، ہم پھر پوچھیں ان سے. اینڈ آئی ہوپ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ بگننگ. رائٹ ٹو انفارمیشن ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور بتایا کہ یہ کب شروع ہوا اور اسلام میں اس کی اہمیت اور بیک گراؤنڈ کیا ہے. آئی ہوپ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری انفارمیٹیو اینڈ گڈ سیشن فار آل آف اس. تھینک یو ویری مچ.